اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبر، سلام ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، ونعم عقبی الدار، اور کتنا ہی اچھا آخرت کا گھر۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حق پر ڈٹے ہوئے سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیا، انہیں موت کا پیغام بعد میں آتا ہے اور اللہ کا سلام ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کا سلام ہر کس و ناقص پر نہیں آتا، اللہ کا سلام انہی پر ہے جو اپنے دور کے کامل، اکمل اور مکمل دین کو اپنے وجود پہ نافذ کرنے والے، اپنے گھر پہ نافذ کرنے والے اور دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے جتنے بھی خوش نصیب ہیں، انہیں موت یا شہادت بعد میں آتی ہے اور اللہ کا سلام انہیں پہلے آ جایا ہے۔ آج جس گھرانے کی عزم و استقامت اور جن کے جرأت اور بہادری کا ذکر خیر پورے مہینہ جاری و ساری تھا، کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کو جن جن امتحانات سے گزارا گیا وہ سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ میں دہرانا نہیں چاہوں گا، جتنے امتحان بھی اللہ نے خوف کا، بھوک کا، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، اولاد کی کمی، ان سارے امتحانوں سے جو خاندان کربلا میں اکیلا سارے امتحانوں سے گزر رہا تھا، وہ گھرانہ میرے حضور کا گھرانہ۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان تاریخ کے کسی صفحے کو پلٹ کے نہیں بنا بلکہ قرآن کی آیتوں سے بنا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لوگوں جو میرے راستے میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فرمایا مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ان کا رب انہیں اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کا ان پر جو فضل ہے اس پر وہ غم زدہ وہ اس بات میں فضل نے ہمیشہ جب شہید ہے زندہ، تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جس کی تیاری نانا مصطفیٰ نے کروائی، جس کی تیاری بابا شیر خدا نے کروائی، جس کی تیاری کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک استقامت بھی دکھائی، جوش اور شوق کہ یا اللہ ہم تو آپ راضی ہیں امتحان لینے کی حرم الحرام کو اہل بیت اطہار کے عظیم قافلے بڑے بڑے جانثار خاندان نبوت کے چشم و چراغ جان اللہ کے اندر وہ دین جو مکمل شکل میں میرے نبی نے امت کو دیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یزید الفطرت لوگوں نے اس دین کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہا، کھوکھلا کرنا چاہا۔ حسین ابن علی نے
علی اکبر جیسے شبیہ مصطفیٰ بیٹے کا خون اس دین کو پھر سے دیا، اپنا خون دیا اور ایسا سیراب کیا کہ وقت کسی بھی یزید کا ہو، تخت پہ کوئی بھی یزید بیٹھا ہو، جس دور کا بھی کوئی یزید شجر اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہے گا، اس کو ہمیشہ حسین ابن علی کے خون نے اتنا بہار آشنا کیا کہ لاکھوں یزیدی دل لگا لے، اسلام کے شجر پر خزاں کبھی نہیں آ سکتی جسے حسین ابن علی نے اپنے خون سے کاٹ دیا تھا۔ فرمائی میدان کربلا میں جب خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کسی مقام کے اوپر بھی ان کے حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ بحیثیت دین کے طالب علم جہاں تک ہماری رسائی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین امام سجاد مولا کائنات کے ویڑے میں دو شہزادے کھیلتے تھے، ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس گھرانے کو امام زین العابدین، امام حسین اور مولا علی، ان کا ذکر جب امام بخاری بھی کرتے ہیں تو علیہم السلام کہ ان سب پر سلام ہو، انہیں علیہ السلام کر کے ان تین ناموں کا جب ذکر کیا تو امام بخاری نے بھی انہیں علیہ السلام لکھا، یعنی ان پر اللہ کا سلام۔ امام زین العابدین امام حسین کے بڑے بیٹے شہزادہ علی اکبر، ان کا نام بھی علی بن حسین ہے، پہچان کے لیے اکبر یعنی بڑا علی۔ امام زین العابدین کا نام بھی علی بن حسین ہے، لیکن پہچان کے لیے علی اوسط، درمیانہ علی۔ چھوٹے بیٹے کا نام وہ بھی علی بن حسین ہے، لیکن پہچان کے لیے علی اصغر، سب سے چھوٹا چھواں کا جو شہزادہ تھا۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا میں بوجہ بیماری اور بحکمت خداوندی ان کو اللہ نے اس امتحان سے نہ گزارا تاکہ قیامت تک نسل مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین سے ہمیشہ جاری و ساری۔ آپ جب مدینہ طیبہ آئے تھے نا حاجی صاحب، پھر بھی آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، واپس جاتا، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں تھی، کوئی 5-10 دن کا یہ قصہ نہیں تھا۔ 10 محرم کو ہمیں بیت اطہار شہید ہوتے ہیں، 11 محرم کو یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا کربلا سے کوفہ لے جایا جاتا ہے۔ جدید دنیا ہے، میں نے گوگل کر کے تو نہیں دیکھا، جو کتابوں میں پڑھا، کربلا سے کوفہ کم از کم 90 میل یا تقریباً 150 یا 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ قافلہ 3 سے 4 دنوں میں کربلا سے کوفہ پہنچا، جہاں بدبخت گورنر جو یزید کا تھا، جس کا نام ابن زیاد تھا، وہ وہاں گورنر تھا۔ وہاں سے اہل بیت اطہار کے لیے کہ انہیں یہاں رکھنا ہے، واپس بھیجنا ہے، یا آگے یزید کا جو دارالحکومت تھا ملک شام کا شہر دمشق، کیا اسے وہاں بھیجنا ہے۔ قاصد اس پیغام کو لے کر گیا، پلٹ کے واپس آیا، تو یوں 11 محرم سے لے کے 17 صفر تک اہل بیت اطہار کے افراد کوفہ کے اندر ابن زیاد کے پاس بطور قیدی کم و بیش
1 مہینہ سے کچھ دن اوپر یہ یہیں پر قیدی بنا کے رکھے گئے. پھر یہاں سے جب وہ قیدیوں کو لے جایا جانے لگا تو وہاں دمشق تک پہنچنا، دمشق میں 3 دنوں کا قیام تھا امام زین العابدین سرکار کے بقول. واپس یہ قافلہ پھر مدینہ طیبہ آیا، اور مدینہ طیبہ جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا تو سیدہ زینب کی خواہش پر آپ نے فرمایا کہ ہمیں واپس مدینہ براستہ کربلا بھیجا جائے، میں جاتے ہوئے پھر کربلا کے شہیدوں سے مل کے جانا چاہتا ہوں. یوں کم از کم 6 مہینے کی مسلسل قید، اسیری، تکلیف، مشکل حالات سے حضور کے گھرانے کو گزارا گیا. اور جب مدینہ طیبہ یہ قافلہ پہنچا تب بھی امام سجاد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور حالت قید کے اندر تھے. عظیم محدث ابن شہاب زہری مدینہ سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ حضور کے خاندان کے چشم و چراغ ہو اور مدینہ پہنچنے تک آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اب دیکھیے حضور کے گھرانے کا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کس شان کے ساتھ تھا. آپ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو یہ جھٹکا دیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کے نیچے گر پڑی. امام زین العابدین نے مدینہ کے بازار میں فرمایا، اے ابن شہاب زہری، یہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہم چاہیں تو ایک لمحے کے اندر انہیں توڑ ڈالے، آزاد ہو جائیں، پر ہم نے اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ اس کی رضا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے. وہ راضی اس حال میں رہنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسی حال میں راضی ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین. زین العابدین کہتے عبادت گزاروں کے ماتھے کا زیب و زینت، عبادت گزاروں کے ماتھے کا جھومر. اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی پر سجدوں کا نور ہمہ وقت رہتا تھا. اور سیدنا امام زین العابدین کے مدینہ طیبہ میں آپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور بھاگتا بھاگتا ایک یزیدی لشکر کا وہ فوجی جو اس وقت میدان کربلا میں لشکر یزید کے ساتھ تھا، مختار سقفی اور اس کے سپاہیوں نے جب یزیدیوں سے بدلہ لینا چاہا تو یہ بھاگتا بھاگتا مدینے پہنچا. پیچھے یزیدی لشکر کا ڈر کہ کہیں گردن نہ کاٹ دی جائے. کھلا ہوا دروازہ سید زادے کا تھا، اور سید بھی وہ جو آل نبی بھی ہے اور آل علی بھی ہے. سیدوں کا در کھلا دیکھا، دشمن بھاگ کے کمرے میں چھپ گیا، اندر سے کنڈی لگا لی. امام زین العابدین سے فرمانے لگے، آپ حضور کی آل مجھے بچا لیجیے. آپ نے فرمایا، خیر اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا، پیچھے لشکر مختار سقفی ہے، وہ مجھے کاٹ ڈالیں گے کیونکہ میں وہ بدبخت ہوں جو لشکر یزید میں تھا. آپ اس نے فرمایا کنڈی کھول. کنڈی کھولی، اندر گئے. فرمایا غم نہ کر، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، جتنے دن چاہے یہاں رہ لینا، تجھے پریشانی نہیں ہوگی. کم و بیش 1 ماہ 1 مہینہ وہ وہیں پر رکا رہا. اور جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو تب حضرت امام زین العابدین سے وہ کہنے لگا کہ اب اگر آپ اجازت دے دیں تو میں واپس چلا جاؤں، حالات بہتر ہیں. سید سجاد امام زین العابدین آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اور دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے آئے. دروازے پہ اس نے دیکھا تو جاتے ہوئے کہنے لگا، اے زین العابدین، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا. آپ نے فرمایا کربلا سے آج تک میں تیرا چہرہ نہیں بولا.
کہا پھر اتنے دن میں آپ کے پاس رہا، آپ نے مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیا، الٹا مجھ سے حسن سلوک کرتے رہے، وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان ہیں اور تم نے اپنی حیثیت کے مطابق سلوک کیا، مدینہ میں تو آگے رسول کا مہمان ہے، ہم اپنی شان کے مطابق تم سے سلوک کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے میرے نانا کا فرمان یاد آ گیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، میرے نانا جان فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، قدر کرے، تکریم کرے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو مہمان کو عزت دیتا ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین کربلا کے واقعہ کے چشمدید گواہ ہو کر اور سارا منظر نگاہوں سے دیکھ کر بھی جس کی طبیعت میں نانا کی یہ سنت ٹھہری اور حضور کی سیرت کو جنہوں نے اپنایا انہوں نے پیغام دیا، لوگوں دشمن بھی دروازے پہ مشکل گھڑی میں آئے، معاف کر دینا، یہ حضور کے گھرانے کی شان ہے۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ دربار ابن زیاد کے اندر، اور یہ وقت اٹھتا ہے سیدنا امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی لگا کے اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کرنے لگا، تو وہاں بیٹھے عظیم صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، اے ابن زیاد ارفع قدیبک عن ہاتین الشفتین، اپنی چھڑی حسین پاک کے مبارک لبوں سے واپس ہٹا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گنا ہی نہیں جا سکتا کتنی بار یہ لب ہوتے تھے اور حضور میں چوما کرتے تھے، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، تو اپنی چھڑی واپس ہٹا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر ابن زیاد کے دربار میں بزرگ صحابی بڑے مجمع کے اندر خطاب کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے، یا اہل الکوفہ امرتم ابن زیاد وقتلتم ابن فاطمہ کا، اے کوفہ والو تم نے ابن زیاد کو اپنا حاکم بنا لیا اور فاطمہ کو زہرا کے جگر کے ٹکڑے تم نے کاٹ دیے ہیں۔ فرمایا سنو، لَيَقْتُلَنَّ خِيَارَكُمْ شِرَارُكُمْ، فرمایا میں حضور کا صحابی ہوں اور میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد قوم کے جو شرارتی لوگ ہوں گے وہ اچھے لوگوں کی گردنیں اتارتے رہیں گے، خیر والوں کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا اور شریر لوگ تخت پہ بیٹھے حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکلے اور وہاں سے یہ قافلہ پھر دمشق کی جانب جب رواں دوا ہوتا ہے، راستے میں ایک جگہ کے اوپر یہ لشکر رکتا ہے، یہ ایک عیسائی راہب کا عبادت خانہ تھا جہاں پہ یہ قافلہ جا کے ٹھہرتا ہے۔ رات کا وقت ہوا، نیزے پہ اہل بیت نبوت اور بالخصوص امام عالی مقام کا سر انور رات کا وقت ہوا، تو اس عیسائی نے اپنے گھر کی اوپر والی منزل سے دیکھا کہ سر امام عالی مقام سے نور نکل رہا ہے جو آسمانوں سے بھی پار جا رہا ہے۔ اس نے چوکیدار کو بلا کے کہا، لمن ھذا الراس، یہ کس کا سر ہے؟ چوکیداروں نے کہا کہ ھذا راس حسین ابن علی ہے، کہ یہ علی پاک کے بیٹے حضرت حسین کا سر انور ہے۔ تو عیسائی بول کے کہنے لگا، انہوں نے کہا کہ کتنے بد نصیب ہو تم، بئس القوم انتم لو کان للمسیح ابن لاسکناہ علی احداثنا، فرمایا تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا۔ کہ اگر ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا، سر کاٹنا تو دور کی بات ہے،
ہم اس کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے نبی کے ان نواسوں کا سر کاٹ دیا، اور حسین پاک اور امام حسن پاک یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے آپ نے فرمایا میرا حسن اور حسین ہازان ابنایا و ابنا بنتی، یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ اپنے بیٹوں کے نام کو بتائیے، آپ سارے بیٹوں کا نام لیتے جاتے اور امام حسن اور امام حسین کا نام نہ لیتے۔ اب ظاہر ہے میں اور آپ بھی بولے تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر بھی جب بھی مولا علی کے شہزادوں کا ذکر ہو تو سب سے پہلے امام حسن و حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ پھر نام بتاتے پھر دونوں شہزادوں کا نام چھوڑ جاتے۔ یہ محبت مولا علی کی حضور سے اور حضور کی محبت مولا علی سے اور حسنین کریمین سے اس محبت کا اظہار ہے، ورنہ بیٹے ہونے میں تو شک ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ آپ نام نہیں بتاتے، باقی بچوں کے بتا دیتے ہیں، حسنین کریمین کا نام نہیں بتاتے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے تعارف کرواؤں، وہ میرے بیٹے نہیں بلکہ وہ مصطفیٰ کے بیٹے۔ آج سر امام علی مقام اس راہب کے عبادت خانے کے اندر اس کٹے ہوئے سر سے نور نکل رہا تھا۔ چوکی داروں نے بتایا یہ فلاں شخصیت کا سر ہے۔ اس راہب نے کہا اگر آج کی رات یہ سر تم مجھے دے دو، جو چاہو انعام ملے گا۔ 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی دونوں چوکی داروں کو دی، اور سر امام علی مقام اس راہب نے اپنے پاس رکھا، چہرہ انور دھویا، مبارک زلفوں کو دھویا، داڑھی مبارک کو دھویا، اور کربلا کے میدان میں یا آگے جس جگہ سے بھی گزرا وہ سیدنا امام حسین سرکار کا چہرہ انور اور گزرتی ہوئی ہوا جو آپ کے چہرہ مبارک کو چھو کر گزرتی تھی، اس کا ذکر محدثین اور مفسرین لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا کہ اشبہ الخلق برسول اللہ، خوبصورت ترین چہرہ جو حضور کے چہرہ انور سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ کانہ زہری قمری، ایسے لگ رہا تھا چہرہ جیسے آسمانوں پہ ستارے چمک رہے ہوں یا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور آپ کے چہرہ مبارک پر جو داڑھی تھی جب ہوا تیزی سے گزرتی کبھی داڑھی مبارک کے بعد ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے۔ اس راہب نے سر انور کو صاف کیا، خوشبو لگائی، سجا کے اپنے سامنے رکھا۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا تو چوکیداروں نے کہا کہ اے راہب یہ سر ہمیں دے دے۔ سر ان کے سپرد کرنے سے پہلے اس راہب نے زیارت کرتے کرتے یہ لفظ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان جدک محمد رسول اللہ واشہد انی مولاک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور اے حسین تیرے مبارک سر کی قسم میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے سچے رسول ہے، واشہد انی مولاک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرے در کا غلام ہوں، میری نسلیں بھی تیرے در کی غلام نہیں۔ یہ کٹا ہوا سر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا تھا۔ آج لاکھوں کوششیں کر لیں، کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی بدلنا بڑی مشکل ہے۔ حسین ابن علی تیری سیرت کو سلام، تیرے کردار کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری استقامت کو سلام، اور راہ خدا میں
جس صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، آپ کے اس عظیم صبر کو سلام۔ اے حسین تیرے سارے گھرانے کو سلام، تیرے علی اکبر کو سلام، تیرے علی اصغر کو سلام، تیرے اولو محمد کو سلام، تیرے شہزادے قاسم جیسے جوان سال بھتیجوں کو سلام۔ اے حسین تیرے گھرانے کی عزت ماں، پردہ دار، عزت ماں، عفت ماں، طہارت ماں ان پاک بیویوں کو سلام جنہوں نے کربلا میں جگر کے ٹکڑے تو دیے پر نانا کی شریعت پہ حرف کبھی نہیں آنے دیا۔ لاکھوں سلام اے حسین ابن علی، تیری ذات کو، تیرے وجود کو، تیرے ظرف کو، تیرے حوصلے کو، تیرے گھرانے کو، تیرے گھرانے کے ہر فرد کو سلام، اور تجھ پر ہم غلاموں کا بھی سلام، تجھ پر تیرے نانا کا بھی سلام، تجھ پر فرشتوں کا بھی سلام، تجھ پر تیرے اللہ کا بھی سلام ہو۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتا ہے تم نے صبر کیا، اے صبر کرنے والو تم صابرین کی جماعت میں آ گئے، اور اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ اس مشکل حالات کے اندر بھی کٹا ہوا سر بھی جب لوگوں کو دین کی دولت سے نوازتا جائے تو یہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ اس راہب نے پھر وہ عیسائیوں کا وہ عبادت خانہ چھوڑا، ویرانے میں جا کے ڈیرا لگایا، اور ساری زندگی حسین پاک کی محبت میں، آپ کی غلامی میں اور حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گزاری۔ چلتے ہوئے یہی قافلہ جب مختلف مراحل سے تھوڑا آگے گزرا تو وہ جو دیناروں کی، درہموں کی، اشرفیوں کی تھیلیاں تھی، اگلی منزل پہ جا کے لوگوں نے دیکھا، جب راہب نے دیے تھے تو اشرفیاں تھیں، درہم تھے، سکہ رائج الوقت تھا۔ جب آگے جا کے انہیں کھول کے دیکھا تو ہر اشرفی پر، ہر سکے کے ایک جانب یہ آیت لکھی تھی، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ ظالموں جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تمہارا رب اس سے ہرگز غافل نہیں۔ اس اشرفی کے سکے کے ایک جانب یہ آئے، دوسری جانب دوسری آئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ دوسری آیت قرآن کی تھی کہ ان قریب ظالم جان لیں گے جو ظلم انہوں نے کیا، پلٹ کے یہ ظلم ان پر بھی کیا جائے گا۔ اے ظالموں تم اللہ کی گرفت سے کبھی بچ نہیں پاؤ گے۔ آج تم نے حضور کے گھرانے کا حیا نہیں کیا اور ان پر ظلم و ستم کیا ہے، کل تمہیں بھی اسی مرحلے سے گزارا جائے گا۔ نہ حضور کے گھرانے کا پاس رہا، نہ دنیا کام آئی، نتیجتاً تخت تاج تو سب کچھ یزید کے پاس تھا، پر زندہ باد حسین ابن علی قیامت اکیلی ہو گئے۔ یہاں سے یہ قافلہ چلتے چلتے دمشق میں جب پہنچتا ہے، جہاں خود یزید تخت نشین تھا، مرکزی گورنمنٹ کہہ لیجیے یزید کی تھی، اور یزید کے بارے میں یہ بات دو ٹوک موقف ہے ہمارا، بنیادی بات ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اگر مگر کی ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہم ہر موقف کی تحقیق اپنی جگہ درست مانتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن کے اندر بغیر کسی اگر مگر کے رکھنی ہے جو شرح قائد نصفیہ کے اندر علامہ صاحب الدین تفتازانی نے علم العقائد کی وہ کتاب جو ہمیں سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر واضح ترین موقف ان کا ہے کہ الحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانۃ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک مما تواتر معناہ وان کانت تفاصیلها احادا فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی امامہ لعنۃ اللہ علیہ وعلی انصارہ وآبائہ۔
اب اس کا ترجمہ سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اور حق یہی ہے کہ یزید کا امام علی مقام کے قتل پر خوش ہونا، اس کی مبارکباد ایک دوسرے کو دینا اور اہل بیت نبوت کی توہین کرنا، یہ اگرچہ خبر واحد ہے لیکن حد تواتر تک پہنچ چکی ہے. ہم اس کے ایمان کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم تو اس کے کفر کی جانب متوجہ ہیں. اور حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لعنت اللہ علیہ، یزید بھی لعنتی ہے، اس کے حمایتی اور مددگار بھی لعنتی ہے، اور جو یزید کو لعنتی نہیں مانتا وہ بھی بڑا لعنتی ہے. یہ میرا جملہ ہے، یہ کتاب کا جملہ تھا. اور یاد رکھیے گا، جسے حضور کی آل کا حیا نہیں ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے. کوئی طرفداری کرنا چاہے تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کے مقدر میں یزید آ رہا ہے اور کسی کے مقدر میں حسین ابن علی آ رہا ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہم یزید کے طرفداروں میں نہیں، ہم حسین کے حقداروں میں کھڑے ہوئے. حسین پاک قیامت تک کے لیے حق کی علامت، حق کا علم بردار اور حق کا استعارہ ہے. یزید قیامت تک کے لیے باطل کا علم بردار، باطل کا استعارہ، لعنت کا حقدار ہے. وہ تخت بچا کر بھی مردہ باد ہے، حسین گھر لٹا کر بھی زندہ باد ہے. امام اہل سنت نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ کو سلام. امام علی مقام اور آپ کا سارا گھرانہ استقامت کا وہ کوہ گرا ہے کہ جب یزید کے دربار میں قیدیوں کا یہ قافلہ پہنچتا ہے تو یزید اپنے بیٹے کو لے کر، یہ بات بھی تاریخ کے اوراق پہ بڑی واضح لکھی ہوئی ملتی ہے، یزید کا اپنا بیٹا نام معاویہ بن یزید ہے. یہ یزید پلید کو جب یہ کتے کی موت مارا گیا، اس بدبخت کے بیٹے کے سر پہ تاج بادشاہی کا رکھا گیا. یہاں روک کر میں یہ جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ تخت اور تاج کا نشہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. آج کا کوئی پیر فقیر درویش کیا کسی کو نظر آئے، یہ تخت کا نشہ جب کسی کو چڑھ جاتا ہے تو سامنے کھڑا ہوا حسین بھی نظر نہیں آتا. یہ اتنا برا نشہ ہے کہ حسین پاک جیسا عظیم وجود بھی سامنے کھڑا ہو، بندہ کہتا ہے سر اڑا دو تخت بچ جائے، اور کیا چاہیے. تو تخت اور تاج کا وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے، یہ دولت اور تخت دونوں کا منظر اس نے بیان کیا. پہلی بات اس نے یہ تخت اور تاج کے حوالے سے کہی. اس نے کہا کہ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ فرعون بھی گود میں خون خار نہ تھا، یہ بھی معصوم بچہ ہی تھا ماں کی گود، لیکن تخت اور تاج نے اس کا مزاج بدلا اور فرعون بن گیا. اور پھر کہا کہ ہم نے دیکھا ہے دولت کو مصر میں ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی. اللہ دولت دے تو پھر اس کے بعد اس سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا، میرے مولا یہ تیرا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل سمجھ کے قبول کیا کرو.
اور جب اسے اللہ کا فضل سمجھو گے نا پھر یہ تمہیں برائی کے راستوں سے بچاتی رہے گی۔ اگر اللہ طاقت دے، اقتدار دے، اختیار دے، اسے اللہ کی امان سمجھ کے لے کے چلو گے تو پھر یہ تمہیں یزید اور فرعون بننے سے بچاتی رہے گی۔ پھر تم اس راستے پہ چلو گے جو راستہ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، حضرت عثمان غنی کا اور مولا علی کا بھی ہوا راستہ تھا۔ یزید کا اپنا بیٹا تخت نشین ہوتا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا وارث بنایا گیا، اس کے سر پہ تاج شاہی رکھا گیا۔ اگلے ہی دن اس نے تخت پہ آ کے بیٹھا، تاج اتار کے رکھا، اس نے کہا لوگوں میں اس عہدے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ یزید کے گھر کی گواہی میں بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ کل ابی الامین، میرے باپ نے اپنے مرنے کے بعد یہ بادشاہی اور امارت کا تاج میرے سر پہ رکھوایا، اور سن لو کانا غیر اہل لہو، میرا باپ تو خود اس کا اہل نہیں تھا، میں اس کا اہل کیسے ہو سکتا ہوں؟ یزید کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اس تخت کا اہل نہیں تھا۔ نازا ابن بنت رسول اللہ، اس نے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹوں سے یعنی نبی پاک کے نواسوں سے جھگڑا کیا، انہیں قتل کیا، اپنا تخت بچایا۔ میں معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا اعلان کرتا ہوں، جو تخت اور تاج حضور کی آل کے خون بہا کے بچائے جائیں، میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ مجھے آل نبی کی غلامی کافی ہے آخرت کے لیے۔ چھوڑ دیا تھا اس نے کہا۔ گزرتے ہوئے امام عالی مقام، موسم کی شدت ہے آج اور نیچے بھی کام جاری ہے، تکلیف کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سامنے سے گزرتے ہوئے یزید اپنے بیٹے کو لے کے گزر رہا تھا اور وہ تعارف کروا رہا تھا خاندان نبوت کے ساتھ۔ پہلا تعارف امام زین العابدین کے ساتھ کروایا گیا۔ یزید کا بیٹا امام زین العابدین کو کہنے لگا کہ اگر تمہارا باپ میرے باپ کی بیعت کر لیتا تو آج تمہیں مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کہہ کے آگے باقی خاندان سے تعارف کرواتے کرواتے وہ واپس آیا تو دمشق کی جامع مسجد جس کے کمروں میں قیدی بیٹھے تھے اس کے میناروں سے مؤذن اذان کی صدا دے رہا تھا، اور مؤذن ان الفاظ پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگوٹھے چوم لے کرو، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں نا یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس محبت کے بغیر کسی کا نام چوما نہیں جاتا، اور یہ سنت ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ سب سے پہلے صحابہ میں سے جس نے نام محمد سن کر انگوٹھے چومے تھے اس کا نام تاجدار صداقت خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پیاروں کی سنتیں ادا کرتے رہو، یہ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے، آپ نے واپسی پر یزید کے بیٹے کو روکا اور مؤذن اذان دے رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ مؤذن کہہ رہا تھا، امام زین العابدین شہزادہ امام عالی مقام، اس نے یزید کے بیٹے کو روک کر کہا یہ مسجد کس کی ہے؟ اس نے کہا گھر تو اللہ کا ہے اور اس مسجد کا خطیب میرا باپ ہے۔ چہرے مورے دیکھ کے دھوکہ نہ کھایا کرو۔ ہر ممبر پہ بہن والا حسینی نہیں ہو سکتا، کچھ یزیدی بھی ممبر پہ بیٹھ کے دین کا درس دیتے ہیں پر ہوتے یزیدی ہیں۔ دین وہاں سے لو جس سے تمہاری نسلیں بھی حضور کی آل کی وفادار بن جائیں۔ اپنی نسلوں کے لیے دین کا سورس بھی وہی منتخب کرو کہ جہاں حضور کی آل کی محبت بھی ملے اور صحابہ کا بغض بھی نہ ہو۔ یہ دونوں محبت کے مرکز ہیں ہمارے، لیکن
میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لیا کرو نسلوں کو دین لے کے کہاں سے دے رہے ہیں یا اس کا سورس کیا ہے. آج کئی یزید بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا وہ بھی خطیب تھا, امامت بھی کرواتا تھا, جمعہ بھی پڑھاتا تھا. 10 محرم کو خان باب رسول کو جب شہید کیا گیا, جمعے کا دن تھا, اس دن بھی سارے لشکر یزید نے جمعہ پڑھا تھا اور خاندان نبوت پر چونکہ سخت حالات تھے تو جمعے کی نماز کو مسافر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ظہر کی نماز میں بدل کے نماز ظہر ادا کی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ ہر نمازی ان اللہ مع الصابرین کا جو فلسفہ ہے, اللہ فرماتا ہے مدد مانگو نماز سے اور صبر سے, اور آگے فرمایا کہ میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وہ عالم الغیب ہے, اصلی ابدی علم, اسے پتا تھا کہ نماز پڑھنے والے تو لشکر یزید میں بھی کھڑے ہیں, نمازی لشکر حسین میں بھی کھڑے ہیں, لیکن اللہ جن کے ساتھ ہے وہ صرف نمازی نہیں ہے, وہ ایسے نمازی ہیں کہ صبر بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ بنیادی چیزیں کچھ ذہن کے اندر رکھنی ہے. آپ نے فرمایا مسجد کا خطیب کون؟ کہا میرا باپ ہے. کہا مؤذن جو اذان دینے سے وظیفہ کون دیتا ہے؟ ہم اس گھر میں آپ کو بڑی چنگی طرح جانتے ہیں کہ جن میں مسیحے کبھی روپیہ بھی نہ دیتا ہوئے بڑا چودھری بنتا ہے. سب سے بڑا مسجد کے اندر کھپ ڈالنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں 1 روپیہ بھی کبھی خدمت نہ کی, نہ اس کے لہجے میں شرم ہوتی ہے, نہ اس کے کردار کے اندر کوئی حیا نظر آتا ہے. وہ میری قوم بعد سوچنے لگ پہلے شاید علامہ صاحب نے کسی آتا, الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ رہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے کہ مجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ وہ بات ہے جو میں منبر پہ بیٹھ کے فخریہ کر رہا ہوں, کیونکہ در در پہ ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں ہے. آپ محبتیں اتنی کرتے ہیں, پیار ہی اتنا دیتے ہیں کہ میری اتنی حیثیت نہیں کہ آپ میرے جیسے ایک نکمے بندے کی آواز پر اتنی محبت کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں ہاتھ کہیں پھیلانا نہیں پڑتا, اور یہی آپ کی محبت ہے جو مجھے یہاں پہ رکھے ہوئے. سیدنا امام زین العابدین سرکار, آپ نے فرمایا مؤذن کو وظیفہ کون دیتا ہے؟ کہا جی میرا باپ. خطیب بھی یزید مسجد کا, بادشاہ بھی یزید, مؤذن بھی اسی کا. امام زین العابدین نے کہا یہ جو اذان میں محمد رسول اللہ بولا جا رہا ہے, ہاذا جدی ام جدو کا, یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو یہ کہہ کر گزرا تھا نا کہ تیرا باپ میرے باپ کی بیعت کر لیتا. کہا بتانا یہ میناروں سے جو محمد رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یزید کا بیٹا چپ کرتا ہے اور حسین کا شہزادہ بول کے کہنے لگا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا, سب کچھ راہ خدا میں قربان ہو جاتا, سن ابن یزید قیامت تک جب تک اذان اور نماز ہوتی رہتی میرے نانا کا ذکر بھی ہوتا رہتا اور نماز میں ہم پر درود بھی جاری و ساری رہتا. حضور کی اہل بیت اطہار نے ہر مشکل گھڑی میں, یہ بزدلوں کا ذکر نہیں ہے, حسین کسی بزدل کا نام نہیں ہے. ہماری قوم ذکر حسین بھی سنتی ہے تو بزدل بن کر, حسین سر کٹا کے بھی سر جھکایا نہیں تھا میرے حسین نے, وہ سر کٹا کے بھی نیزے پہ چڑھ کے بھی سر جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ اٹھا ہوا سر کہہ رہا تھا کہ لوگوں غور سے دیکھنا, جو حق پر ہوتے ہیں دب جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, نیزے پہ چڑھ جاتے ہیں, وہی قیامت تک کے لیے زندہ باد رہتے ہیں. جس کا تخت بچ جائے, تاج بچ جائے, حکومت بچ جائے, بیوی بچے بچ جائے, خاندان بچ جائے, جس کا سب کچھ بچا وہ یزید مرد آباد ہو گیا. جو سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر گیا وہ زندہ باد ہو گیا. فتح و شکست کا معیار بدل کے رکھ دیا امام علی مقام نے.
فرمایا پتہ ہے جیتا کون اور ہارا کون؟ میرے خواجہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا تو بتا۔ اس نے کہا یزید کا سب کچھ بچا، حسین کا تو صرف زین العابدین شہزادہ بچا۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں، وہ جو سب کچھ بچا گیا یہی تو اصل بادشاہ تھا۔ شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نباد دست در دست یزید، حقار کے بنا لا الہ است حسین۔